میرے دوستو، رضا شاہ پہلوی کے دور میں ڈاکٹر علی شریعتی ایک ایسا کردار ہے جنہوں نے ایرانی انقلاب کے لیے بنیادیں فراہم کی۔ ڈاکٹر علی ایک کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور سوربون یونیورسٹی پیرس سے اسلامیات میں پی ایچ ڈی تھے۔ وہ شیعہ فرقہ کو ایک انکاری اور جہادی مذہب گردانتے تھے جس کی روح انقلابی تھی۔ آپ امپیریلزم، سامراج، سرمایہ داری کے سخت خلاف تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ انسانوں کے درمیان دو ہی طرح کی تقسیم رہی ہے، ایک ظالم اور دوسرے مظلوم۔ وہ معیشت میں برابری کے قائل تھے۔ انہوں نے اپنے دور کے رجعت پسند شیعہ رہنماؤں پر بہت تنقید کی اور عقل کی بنیاد پر مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی۔ اس کام کے لیے آپ نے ایک ادارہ حسینیت الارشاد کے نام سے شروع کیا۔ ان کے ادارے میں 6,000 لوگ ان کے لیکچرز سننے آتے اور تل دھرنے کو جگہ نہیں ہوتی تھی۔ آپ کو اس کام کی وجہ سے 2 سے 3 بار جیل بھی جانا پڑا۔ آپ کو شاہ کی ایجنسی ساواک نے قتل کرا دیا تھا۔ جمہوریت کے بارے میں ڈاکٹر علی شریعتی کے کہنا تھا کہ ووٹ دینے کی آزادی سب لوگوں کو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ پڑھے لکھے لوگوں کو اس کا حق ملنا چاہیے۔ لیکن شریعتی اس کا پیمانہ ہمیں نہیں بتاتے۔ رضا شاہ اول کے دور میں تحریر و تقریر پر پابندی تھی، کیونکہ رضا شاہ مطلق العنان بادشاہ تھا اور اس کے دور میں سیاسی پارٹیاں بنانا ناممکن تھا۔ رضا شاہ دوم کی دور میں تحریر و تقریر کی آزادی ہوئی اور ایران میں سیاسی جماعتیں بننا شروع ہوئیں۔ ان میں تودا پارٹی جو کہ سوشلسٹ تھی، ایران پارٹی، فدائین خلق، خلیل ملک کی نروے اسلام، ڈاکٹر مظہر بقائی کی عزم زحمت، کشاں ملت ایران اور پین ایران پارٹی وجود میں آئی۔ فاشسٹوں کی ایک تنظیم سومکا جسے شاہ نے بنایا تھا پہلے سے موجود تھی۔ یہ لوگ نازیوں کی سی وردی پہنتے تھے اور آریاؤں کی نسلی بڑائی کا پرچار کیا کرتے تھے۔ جبہ ملی جو کئی پارٹیوں کا اتحاد تھا، اس کو عالمی شہرت نصیب ہوئی۔ جبہ ملی کے قائد ڈاکٹر مصدق تھے جو پیرس سے قانون میں ڈاکٹر تھے۔ مصدق سوشلسٹ یا کمیونسٹ نہ تھے، وہ آئینی ملوکیت چاہتے تھے اور بادشاہت کو بھی یورپ کی طرز پر پارلیمنٹ کے انڈر چاہتے تھے۔ شاہ ایران اقتدار اعلیٰ کی رسمی علامت کے طور پر کام کرے، یہ وہ چاہتے تھے، جبکہ عنان اقتدار مجلس کے منتخب ارکان کے پاس ہونی چاہیے۔ ان کے خیال میں ملک کی اقتصادی بحالی کے لیے تیل کی صنعت کو قومی ملکیت بنا دینا چاہیے۔ جنوری 1929 میں ڈاکٹر مصدق مجلس کے رکن منتخب ہوئے تو وزیر اعظم سپہدار خان احمد شاہ قاجار کو ہٹا کر خود بادشاہ بننے کی فکر میں تھا۔ ڈاکٹر مصدق نے اس تجویز کی سختی سے مخالفت کی اور کہا کہ رضا خان ہمیں بطور وزیر اعظم قبول ہے، بحیثیت بادشاہ نہیں، کیونکہ بادشاہ بن کر وہ ڈکٹیٹر بن جائے گا۔ اس تقریر کا پورے ملک میں بہت چرچا ہوا اور لوگوں نے ڈاکٹر مصدق کی اخلاقی جرات، وطن پرستی اور اصول پرستی کو سراہا۔ لیکن ڈاکٹر مصدق کا تختہ الٹے جانے کے بعد ایران پارٹی جو کہ دائیں بازو کی پارٹی تھی اور ایران کے کھاتے پیتے لوگ اس میں شامل تھے، نے جنرل آئزن ہاور کی خارجہ پالیسی کی حمایت کی اور شاہ نے تیل کا جو معاہدہ مغربی یورپ اور امریکہ کی کمپنیوں سے کیا تھا اسے منظور کر لیا اور معاہدہ بغداد، جسے میثاق بغداد یا سینٹو بھی کہتے ہیں، کی تائید کی۔ ایران کی سوشلسٹ تنظیموں میں تودا پارٹی کو سب سے زیادہ شہرت نصیب ہوئی۔ یہ پارٹی روسی انقلاب جو کہ 1905 میں برپا ہوا اس سے بھی متاثر تھی۔ ان لوگوں نے کفکاز کی سوشل ڈیموکریٹک پارٹی سے بہت کچھ سیکھا، لیکن سوشلسٹ تحریک کا اصل مرکز تبریز تھا۔ ایرانی حکومت نے
1948 میں تودا پارٹی اور باقی دوسری پارٹیز پر پابندی عائد کر دی اور ہزاروں کمیونسٹ گرفتار کر لیے گئے۔ انہی میں ظفر قہرمانی بھی تھے، جو 32 سال بعد 1979 میں رہا ہوئے۔ دنیا میں آج تک کسی سیاسی اسیر نے اتنی لمبی قید نہیں کاٹی۔ قہرمانی جس وقت پکڑے گئے تو ان کی بیٹی کی عمر 2-2.5 سال تھی، اور اب رہا ہوئے ہیں تو ان کی بیٹی کی عمر اتنی ہی ہے۔